میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے پاس الترغیب الترہیب اس کا صفحہ نمبر 237 ہے، 237 اس پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، سبھی چاہتے ہیں آج عمر لمبی ہو، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ خدری عمر عطا فرما۔ میرے حضور نے یہ انعام عطا فرمایا، اس کا حل عطا فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ عمر لمبی ہو وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، لمبی عمر چاہتا ہے، رزق میں وسعت چاہتا ہے، کشادگی چاہتا ہے، اور فرمایا وَيُدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوْءِ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بری موت اس سے دفع کر دی جائے، بری موت سے بچ جائے، ایمان والی موت نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ تو مرتے وقت کلمہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی کلمے پر گزری ہوتی ہے، مرتے وقت کلمہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی ایمان والی گزری ہوتی ہے، رب کی فرما برداری والی گزری ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بری موت اس سے دور کر دی جائے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، وہ اللہ سے ڈرے۔ پہلی بات اللہ سے ڈرے، اور دوسری بات فرمایا وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے، وہ صلہ رحمی کرے اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، صلہ رحمی، وہ صلہ رحمی اختیار کرے، ہر ایک کے ساتھ جوڑ کے رکھے، جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہ بنے۔ تو گویا صلہ رحمی کی کہ 3 انعام حضور نے دیے ہیں، صلہ رحمی کے 3 انعام۔ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھو، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ حضرت بتائیں کہ کون سا صدقہ افضل ہے، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں تو کون سا صدقہ افضل ہے، تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بتاؤں گا کہ میرے حضور کا یہ فرمان ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو تم اپنے اس رشتہ دار کو صدقہ دو جس سے تم ناراض ہو، جس سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے، اس پر خرچ کرنا کہ وہ مجبور ہو گیا، اب اسے ضرورت ہے اور تم جو ہے نا وہ ضرورت پوری کرنے کے قابل ہو، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں اس رشتہ دار، جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے، جو معاشرے میں، خاندان میں، ہر جگہ اس نے تمہیں ذلیل کیا، تمہیں رسوا کیا، ہر مقام پر تمہارے سامنے آ کے رکاوٹ بن گیا، وہ جس سے تم ناراض ہو، اب جب وہ مجبور ہوا، اس پر وقت آ پڑا اور تمہارے پاس وسعت ہے، اللہ نے تمہیں نوازا ہوا ہے، تو وہ جو تم اس بھائی کو، اس رشتہ دار کو تم دو گے، وہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نفس شامل نہیں ہوگا۔ نفس کہے گا کہ میں اس سانپ کو دودھ پلاؤں جو مجھے ہر وقت ڈستا ہے، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، میں اس کی حاجت پوری کروں، میں اس کو جناب گلے لگاؤں، ٹھیک ہے مرتا ہے مرے، اب تو اس کا سر میرے پاؤں کے نیچے ہے، اس کو رگڑنا دوں میں۔ نفس کہے گا کہ یوں کر، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ سنو، اس وقت اس اپنے بھائی پر، عزیز پر تو تم خرچ کرو گے، یہ سب سے افضل خرچ کرنا ہے۔